خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، آج کی یہ نشست محرم الحرام کی فضیلت اور عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے عنوان سے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ اور ٹکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ابھی پڑھی گئی ہے۔ انہی دونوں آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مختصراً چند ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 رکھی، یعنی سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں یہ اس وقت سے ہے جب سے آسمان و زمین بنے ہیں۔ بعد میں کسی نے 12 مہینوں کی گنتی مقرر کی ہو، ایسا نہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ 12 مہینوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، تو ان مہینوں میں کفار اور مشرکین مکہ تقدیم و تاخیر کرتے تھے، یعنی آگے پیچھے کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، کہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں آپس کے لڑائی جھگڑے، جنگ کرنا اور ان مہینوں کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا یہ حرام تھا اور منع تھا۔ اس لیے اگر عربوں کے اندر کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کے باوجود اگر ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ لوگ اپنی جنگ روک دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے ختم ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ اپنی جنگ لڑائی شروع کی جائے گی۔
یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ الگ ہے جس کو ہم رجب کا مہینہ کہتے ہیں، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے خاص طور پر حرمت والے مہینے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا بھی منع تھا، اور ان مہینوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو عرب کے جو کفار و مشرکین تھے وہ لوگ اپنی منمانی کرنے لگ گئے تھے، اور ایسا کرتے تھے کہ اگر ان کی لڑائی اور جنگ شروع ہو گئی اور پورے شباب پر لڑائی چل رہی ہے اور ابھی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی وقت ضروری ہے، درکار ہے، اور حرمت والا مہینہ اگر آ رہا ہے تو پھر یہ لوگ مہینوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، الٹ پھیر کرتے تھے۔ مثال کے طور پر شوال سے اگر ان کی جنگ شروع ہوئی، اب ذوالقعدہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جنگ روکنی پڑے گی، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ رک جائے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال ذوالقعدہ کا مہینہ پیچھے آئے گا۔ اس سال جو ہے شوال کے بعد سیدھا ہم کون سا مہینہ لائیں گے؟ صفر کا مہینہ لائیں گے۔ 3 مہینے بیچ میں سے اڑا دیتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مہینہ شروع ہوا یہ ذوالقعدہ نہیں بلکہ صفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاخر کا مہینہ ہے، لہذا اپنی جنگ جاری رکھو۔ اور جب جنگ ان سب ختم ہو جائے، کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے، تو اب پھر جب ان کو سکون ہو جاتا تھا پھر حرمت والے مہینے پیچھے سے لاتے تھے کہ اب حرمت والے مہینے شروع ہو رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اس عمل کو قرآن کریم نے نسی سے تعبیر کیا کہ یہ ایک تو کفر تھا، مزید کفر میں زیادتی یہ کرتے تھے کہ مہینوں کو الٹ پھیر کر دیتے۔ بہرحال تو یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ہے جن کے احترام کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا باقی 8 مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایک ہی گناہ ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گالی بولتا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے گالی بول رہا ہے جب بھی منع ہے، گناہ ہے، اور وہی گالی وہ مسجد میں جا کر بولے، ظاہر سی بات ہے گناہ ایک ہی ہے، لیکن مسجد میں جانے کے بعد یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک تو آپ نے گالی بولے اس کا گناہ، نمبر 2 مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوئی اس کا بھی گناہ آپ کے سر آتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر یہ تاکید کی جاتی ہے اور کی گئی ہے کہ عام مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اور عموماً مسلمان جو ہے صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں 1 یا 2 روزے رکھ لو تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 1 یا 2 روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہتر روزہ اگر کوئی ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، جیسا کہ بعض ضعیف روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان الشہر اللہ۔ تو وہ تو رمضان کی فضیلت ضعیف روایت سے ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور محرم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نسبتوں کے بدلنے سے چیزوں کا بھاؤ، چیزوں کی ویلیو اور اس کی اہمیت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ نسبت کے بدلنے سے نسبت سے چیزوں کی اہمیت بھی بڑھتی ہے، نسبت بدل جانے سے اہمیت گھٹ بھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سارے ہی مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ ہی نے سارے زمانے کو، دنیا کو، آسمان کو، زمین کو وجود بخشا ہے، لیکن خاص طور پر محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ تو جب اللہ کی طرف کی گئی ہے تو اس سے محرم کے مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس اہمیت کے بڑھ جانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے عام مہینوں میں ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ محرم کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کل بڑا المیہ اور بہت بڑا امت کا جو ہے نقصان دینے والی چیز امت کے لیے یہ ہے کہ امت جو ہے، جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، یعنی جن کی حیثیت نفل کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، ضروری نہیں ہو، اس کے پیچھے بہت توجہ دیتی ہے، اور جو فرائض ہیں اور جو محرمات ہیں، یعنی جن کا کرنا ضروری ہے یا جن کا چھوڑنا ضروری ہے، جس کے نہ کرنے پر بہت گناہ ہوتا ہے یا جن چیزوں کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کے فضل سے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عاشورے کا 9-10 بھی رکھ لیتے ہیں، 10-11 بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان مہینوں کی اور خصوصاً محرم کے مہینے میں جس چیز کی بہت تاکید آئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ گناہ سے بچانا یہ نفل کام کرنے سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ سے بچ جائے، بھلے نوافل کو انجام نہ دے، مستحبات کو انجام نہ دے، خالی فرائض کو انجام دے، فرض نمازیں پڑھ لے، فرض روزے رمضان کے رکھ لے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دے دے، باقی صدقہ خیرات نہ کرے کوئی بات نہیں، حج ادا کر لے، مالدار ہے، فرائض کو ادا کر لے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ کس سے بچ جائے؟ گناہوں سے بچ جائے، وہ انسان اس شخص سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، روزانہ تہجد پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ یہ بندے کے مقابلے میں وہ بہتر ہے جو ضروری کاموں کو کر لے اور گناہ سے بچ جائے۔ گناہ کی مثال زہر کی طرح، گناہ کیسا ہے؟ جیسے زہر۔ زہر آپ تھوڑا سا ڈالو یا زیادہ ڈالو، آپ کے پاس بہترین کھانے بنے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک آئٹم ہے اور بے شمار آئٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا زہر ملا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتنی بھی ویرائٹیز ہوگی آپ کے پاس، لیکن یہ زہر جو ہے یہ ساری ویرائٹی کے ٹیسٹ اور اس کی ساری خوبیوں کو ختم کر کے اپنا اثر دکھائے گا، اور اثر یہ دکھائے گا کہ اس کو کھانے کے بعد انسان میں صحت آنے کے بجائے، خون بننے کے بجائے، طاقت آنے کے بجائے،
وہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے. یہی حال ہے میرے دوستو ہمارے نیکیوں اور گناہوں کا. ہم اور آپ فرائض کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نیکیاں بہت کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے. مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ نیکیوں کی فکر کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری آج کے زمانے میں یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے. پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جتنا تنہا اتنا گناہ سے پاک رہتا تھا، اس لیے کہ ایک ہے کس سے باتیں کرے گا، موبائل تو تھا نہیں، تنہا ہے تو کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولے گا، چغلی نہیں کرے گا. اکیلا بیٹھا ہے تو خاموش بیٹھے گا، سو جائے گا. دو ہوتے تھے تو کوئی امکان ہوتا تھا کہ بھائی کچھ تو میں ہوگی، کسی کی غیبت ہوگی. چار ہوتے تھے تو اور زیادہ امکان ہوتا تھا کہ غیبت ہوگی اور کوئی گناہ ہوگا. جتنے لوگ پڑھتے جاتے تھے اتنے گناہ بڑھتے جاتے تھے، اور جتنے کم اتنے گناہ کم. اور آج کے زمانے میں جتنا تنہائی میں جائے گا اتنا گناہ کے چانسز زیادہ ہے، اتنے گناہ کے چانسز زیادہ ہے. کیوں کہ اس چیز نے انسان کو گناہوں کا عادی بنا دیا. وہ اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، روم بند ہے، ہر چیز پیک ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے. لیکن یہ چیز پوری دنیا کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے. وہ اپنے من سے جو گناہ میں ملوث ہونا چاہے اپنے موبائل کے ذریعے سے ملوث ہو سکتا. تو تنہائیوں کو پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے بھائی، تنہائی کو. تنہائی پاک صاف ہونی چاہیے. پرانے زمانوں میں اور آج کے زمانے میں یہ فرق ہے. آج بھی جو پرانے لوگ ہیں 60-70 سال کے، وہ گناہ کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا بلائیں بھری ہوئی، ان کو پتہ نہیں. اور آج کے زمانے کا جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا وہ گناہوں میں آگے ہے. پہلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا کہ جتنا انسان کی عمر بڑھتی تھی وہ اعتبار سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ بھائی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ 50 سال کا ہے تو 50 سال کے گناہ جمع کرو. اور آج کے زمانے میں جتنی کم عمر ہے اتنے گناہ زیادہ ہے. 15 سال کے بچے کے گناہ کو 60 سال والے کے ساتھ ملا دو تو یہ جھک جائے گا 15 سال والا. کیوں کہ اس نے گناہوں کے اسباب سب پا لیے ہیں. گناہوں کے جتنے وسائل ہیں اور جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے وسائل اور ذرائع اس نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں. ہر گھر ہر فرد گھر کا یہ جو ہے گناہوں کا اڈا بن چکا ہے. پرانے زمانوں میں لوگ باتیں کرتے تھے، کسی کے یہاں ٹیلی ویژن ہوا تو لوگ تو میں کرتے تھے، یار کیسا انسان ہے، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، فلم دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور شرماتے تھے لوگ اور اس کو عیب سمجھتے تھے. اور آج کیا ہو گیا کہ بڑی مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہے اور جب رنگ بجے گی تو گانا بجے گا اس کی جیب میں. مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا. گھروں میں سے تو نورانیت، روحانیت اور ساری خوبیاں تو رخصت ہی ہو گئی، اللہ کے گھر کو بھی ہم نے باقی نہیں چھوڑا. تو عزیز دوستو، محرم کی نسبت سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں بہت سے لوگ جڑتے ہیں جیسا مجھے بتایا گیا، اور بہت سے حضرات رات کا قیام بھی یہاں کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو بات ہے وہ میں صاف صاف کہوں گا کہ اس کے مقابلے میں گناہ سے بچنا زیادہ بہتر ہے. اگر میں نے اور آپ نے یہاں پوری رات قیام کر لیا اور صبح جا کر ہم نے جو ہے غیبتیں شروع کر دی، ناجائز کمائی شروع کر دی، اور نامحرموں کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے ریئل میں دیکھنا یا موبائل پہ دیکھنا شروع کر دیا، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں آپ اس کو سوچ لیجیے، تو میری یہ رات کی بیداری یہ مجھے آخرت میں نہیں بچا سکے، آخرت میں نہیں بچا سکے. معمولی سا گناہ بھی انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے. معمولی سا گناہ، میں نے ابھی آپ کو بتلایا زہر کی مثال ہے. زہر، آدمی کتنی دوائیاں کھائے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ آدمی کتنی بھی دوائیاں کھائے، حکیم صاحب کے پاس جا کر طاقت دینے والی معجون کھا لے،
لیکن تھوڑا سا زہر بھی اگر کھا لے ساتھ چکھ لے, کھانا لے بلکہ چکھ لے اوپر سے, تو سارے ہزاروں لاکھوں روپے کے معجون اور دوائیاں کچھ کام دے گی؟ کچھ کام. اور وہ بندہ ہے روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے بس, لیکن زہر سے بچتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ روکھی سوکھی صحیح, لیکن ایک نہ ایک دن اس کے بدن کو کیا کر دے گی؟ مضبوط کر دے گی, طاقت بخش دے گی. یہ حال ہے میرے دوستو گناہ کا, کہ گناہ جو ہے وہ زہر ہے, زہر. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اس مہینے میں اور ایسے جتنے بھی مہینے آتے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے, 2 گزر گئے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, اور یہ محرم تیسرا ہے, اور ایک آتا ہے رمضان سے پہلے رجب کا مہینہ. اور رمضان کے مہینے کے بھی اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو ان مہینوں میں جو سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو. گناہ سے آدمی اپنے آپ کو الگ کرے. جو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں, موجودہ زمانے میں اگر کسی کو اللہ والا بننا ہے اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے, گناہ چھوڑ دو. پرانے زمانوں میں لوگ بڑے مجاہدے کرتے تھے اللہ والا بننے کے لیے, اور لمبے لمبے جو ہے مراقبے اور چلے اور تنہائیوں میں جا کر جو ہے اللہ کی یاد میں لگے رہنا, اللہ اللہ کرتے رہنا اور مجاہدے کرنا, بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, درخت کے پتے چبانا, کھانا پینا نہیں ملتا تھا. بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے, جب جا کے وہ اللہ والے بنتے تھے. آج کے زمانے میں ساری نعمتیں کھاتے پیتے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ والا بننا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ فرائض کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیں. فرائض پر عمل کرے آدمی اور گناہوں کو چھوڑ دے. اگر گناہوں کو چھوڑ دیا تو اللہ والا بن جائے گا. ایک شخص جو ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, اللہ والے تھے, بزرگ اور نیک انسان تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے, مجھ سے گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے. اب آپ کوئی ایسی شکل بتائیے کہ میں جو ہے وہ گناہ کر بھی لوں اور مجھے گناہ نہ ہو, میں اس کو انجام دے دوں اور اللہ کے یہاں مجھے اس کی سزا نہ ہو. ایسی کوئی شکل بتائیے, اس کی کوئی صورت بتائیے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گناہ کرے بھی اور اللہ کے یہاں چھوٹ جائے, گناہ کرے بھی اور اس کے کھاتے میں نہ لکھا جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے حکیم ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ حکمت سے سمجھاتے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ سیدھا سیدھا بول دیتا کہ بھائی یہ امپاسبل ہے کہ آپ گناہ کرو بھی اور آپ کو گناہ بھی نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ ذرا, لیکن اللہ والے بھگا نہیں دیتے, دھتکار نہیں دیتے, سمجھاتے ہیں مصلحت سے. حضرت نے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کر لے, اگر تجھے گناہ ہی کرنا ہے, اگر تجھے گناہ ہی کرنا ہے تو ایسی جگہ چلا جا گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ دیکھے. جہاں کون نہ دیکھے؟ اللہ نہ دیکھے, ایسی جگہ چلا جا. اب وہ بندہ تو انسانی تھا, سمجھدار تھا. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ یار حضرت ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اللہ نہ دیکھے. اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. ایک بزرگ نے, ایک اپنے شیخ نے ایک مریدوں کو جو ہے چند مرغیاں دی اور کہا کہ بھائی ان مرغیوں کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اور ذبح کر کے میرے پاس لے آؤ. تو سب مرید گئے, کوئی جنگل میں گیا, کوئی کھیت میں گیا, کوئی چھت پہ گیا, اور ذبح کر کر کے لے کر آ گئے. ایک مرید جو ہے وہ زندہ مرغی واپس لے کر آیا. تو حضرت نے کہا کہ یار سب لوگ ذبح کر کر کے لائے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, اور تم زندہ لے کر آ گئے. تو اس مرید نے کہا کہ حضرت میں نے تو ہر جگہ جا کر جو ہے دیکھا, سوچا, لیکن ہر جگہ ایک دیکھنے والا تو موجود ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, لہذا میں اس کو زندہ لے کر آ گیا. تو حضرت نے کہا کہ شاباش,
حضرت یہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اس دنیا میں کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. ایک دیکھنے والا ہر جگہ دیکھتا ہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے، اس نوجوان سے کہا کہ گناہ کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ بھی نہ دیکھے، ایسی جگہ چلے جاؤ. اس نے کہا کہ حضرت یہ ناممکن ہے کہ اللہ بھی نہ دیکھے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بتلایا اور فرمایا کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کی زمین سے باہر چلے جاؤ. اللہ کی زمین سے، بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لہذا اس زمین پر تو اللہ کا قانون چلے گا. بھائی جس کی سرکار ہے اس کی لاٹھی چلتی ہے نا، اس کے خلاف بغاوت کرو گے تو پکڑ ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو اور اللہ کے خلاف بغاوت کرو گے تو پکڑ ہوگی. لہذا اگر کرنا ہی ہے تو اللہ کی زمین سے، اللہ کی حکومت سے باہر چلے اور وہاں جا کے جتنے گناہ کرنا ہو کرتے رہو. تو وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اللہ کی زمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں. تو حضرت نے تیسری تجویز اور تیسرا طریقہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرو، اللہ کی روزی کھاتے ہو نا، اس کو کھا کر تمہارے بدن میں طاقت آتی ہے، اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دو، اس کے بعد کتنے بھی گناہ کرنا ہو کرتے رہو. اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دو، بالکل مت کھاؤ اللہ کی روزی، اور اس کے بعد پھر جتنے گناہ کرنا چاہے کرتے رہو. تو اس بندے نے کہا کہ یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ جو بھی کھاتا ہوں کما کے کھاؤں کہ بغیر کمائے کھاؤں تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی روزی چھوڑ دوں میں، اس کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہوں گا میں. تو حضرت نے پھر چوتھی تجویز پیش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی نظروں سے غائب بھی نہیں ہو سکتے، اللہ کی زمین سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اللہ کی روزی کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو چوتھی تجویز یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور موت کے فرشتے آئیں گے تو ذرا موت کے فرشتے کو روک دینا اور کہنا کہ بھائی ابھی جو ہے آپ کو روح نکالنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے میں توبہ دلہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میری روح نکالنا، تاکہ جتنے گناہ ہوں گے اس کی معافی مانگ لینا مرنے سے پہلے اور اس کے بعد مرنا. فرشتے کو روک دینا کہ بھائی ابھی نہیں، 5 منٹ رک جاؤ، فقط میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں، معافی مانگ لوں، پھر لے جانا مجھے. تو بندے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آتا. نظر آئے تو کوئی بولے گا نا، ان کو نظر بھی نہیں آتا. اور موت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو روک دوں اور اس وقت میں توبہ کر لوں. چلو یہ طریقہ بھی فیل ہے. تو حضرت نے پھر ان کے سامنے 5واں طریقہ، 5ویں تجویز رکھی کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور قبر میں تم کو لٹا دیا جائے اور جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں جو ہے منع کر دینا، وہاں بورڈ لگا دینا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. بغیر اجازت، پھر ذوالفقار صاحب کی زبان میں نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، اجازت لو، ہم اجازت دیں گے تو آنا، ورنہ سوال کچھ نہیں کر سکتے. تو بندے نے کہا کہ موت کے فرشتے کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، نہیں روک سکتا، تو یہاں تو ڈنڈے لے کے آئیں گے، اس کو کون روکے گا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کو روک لوں. 5 تجویزیں ان کے سامنے رکھی، وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو آخری تجویز رکھی کہ ٹھیک ہے ایک آخری کام کر لو، اگر وہ ہو سکتا ہے تو بھی گناہ کرتے رہنا. آخری تجویز یہ رکھی کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے محشر میں، آخرت میں، اور گناہ کر کے گئے ہیں تو جہنم میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے. جب فرشتے تم کو لینے آئیں گے کہ چلو بھائی جہنم میں جانا ہے پھینکنے کے لیے، تو فرشتوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا، لڑنا ان کے ساتھ، احتجاج کرنا ان کے خلاف، ریلی نکالنا ان کے خلاف، ریلی نکالنا کہ ہم نہیں مانتے تم کو، ہم نہیں جاتے، ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرتے. اگر یہ کر سکتے ہو تو گناہ کرتے رہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ تو کیسے ممکن ہے، کوئی شکل ممکن نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ جب تیری حیثیت یہ ہے
کہ تجھ سے ان 6 میں سے کوئی کام ممکن نہیں ہے، تو کیسے سوچتا ہے اس اللہ کی نافرمانی کرنا؟ کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا تو؟ اس نوجوان کے دل پر چوٹ لگی، اس کو بات سمجھ میں آئی، فوراً ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور گناہوں سے بچ اللہ والا بن گیا۔ تو عزیز دوستو، گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنا ایسا نہیں کہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے نے اپنی نگاہ کو محرمات سے بچا لیا، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اگر ان جگہوں سے اپنی نگاہوں کو اس نے بچا لیا، فرمایا ذاق حلاوت الایمان، ایمان کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ ایمان تو ہمارا بھی ہے لیکن مزہ کچھ بھی نہیں اس میں۔ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم اور عابد اور نیک انسان تھے، بنی اسرائیل میں بڑے نیک تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت عبادتیں کرتے تھے۔ ان سے کچھ گناہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ان سے گناہ ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا، ان کو معلوم تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو آگے اور ایک بات بتاؤں گا کہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات پڑھ رکھی تھی، سن بھی رکھی تھی اور معلوم تھی ان سے کوئی گناہ ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، جو نیکیاں پہلے کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں سوال آیا کہ یار گناہ کرنے سے تو نیکیوں کی توفیق چھین جاتی ہے، مجھ سے تو کوئی توفیق چھینی نہیں۔ تو چونکہ وہ اللہ والے بھی تھے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ رب العزت سے یہ جاننا چاہا کہ اللہ میں نے گناہ کیا پھر بھی میری نیکیوں میں کوئی فرق کیوں نہیں آیا، حالانکہ گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ الہام دیا کہ اے میرے بندے تو سوچ لے، جس دن سے تو نے گناہ کیا ہے اس دن سے تہجد میں اور فجر سے پہلے، رات ختم ہونے سے پہلے کی جو عبادت ہے اس کا مزہ میں نے چھین لیا ہے۔ تو سوچ لے، پہلے جب تو میرے ساتھ جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا اس کا مزہ تجھے کچھ اور ہی محسوس ہوتا تھا، اور ابھی بھی نیکی تو کر رہا ہے، معمولات پہ کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ابھی تیری نیکی بالکل روکھی سوکھی ہے، ایسی جیسے ابلے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو، ہماری زبان میں نہ اس میں نمک ہے، نہ اس کے ساتھ سالن ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، کچھ نہیں، ابلے ہوئے چاول ہے بس۔ نیکی تو ابھی بھی کر رہا ہے لیکن اس میں جو تیرے دل لگنا چاہیے تھا، تجھے مزہ آنا چاہیے تھا اور اللہ کے ساتھ جو لو لگانی چاہیے تھی، وہ سارے مزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے میرے دوست۔ آدمی بہت سی مرتبہ مسجد کے باہر سے گزرتا ہے، اذان ہو گئی ہے، جماعت کی تیاری ہے، لیکن راستہ پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے، مسجد میں جانے کے بجائے ادھر۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے توفیق سلب کہ مسجد کے دروازے پر آیا پھر چلا گیا۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آئے، ارادہ کیا قرآن لے کے بیٹھنا ہے اور کچھ کام نکل آیا، فوراً بھاگ گئے واپس، ایک صفحہ بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ بھی گناہوں کی نحوست۔ گناہوں کی نحوست انسان کو نیکیوں سے بہت دور کر دیتی ہے، اور اگر انسان نیکی کرتا بھی رہا تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا اس سے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگے، کیا سمجھنے لگے بھائی؟ یعنی گناہ کو کوئی بوجھ نہ سمجھے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، بلکہ گناہ کو بالکل بے وقعت سمجھے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور اللہ نے جن احکام کو لازم کیا ہے اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے۔ کیا سمجھے؟ بوجھ۔
اللہ نے جن احکام کو ہم پر لازم کیا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اپنے لیے اگر بوجھ سمجھتا ہے، اور جس کو اللہ نے بوجھ بنایا ہے گناہ کو، اس کو کیا سمجھ لیا؟ اس نے اپنے چھٹی کا کھیل سمجھ لیا، جب چاہا کر لیا، جب چاہا کر لیا، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، اتنے گناہ کر رہا ہوں لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور اپنا تو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، گناہ کے باوجود بھی میرا تو سارا ہی کاروبار ویسا کا ویسا ہی، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ستاری ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اس کی نحوست یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کس سے محروم ہو جاتا ہے؟ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان کا، ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس کو گھر کے لوگوں نے کلمہ تلقین کیا، جیسا سنت ہے، کوئی مر رہا ہو، انتقال ہو رہا ہو، کسی کی جان نکل رہی ہو، آخری لمحات ہو، تو کلمہ تلقین کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کو کلمہ تلقین کیا گیا تو اس نے زور سے یوں کہا کہ میں کلمہ ولمہ نہیں پڑھتا، اور مر گیا۔ زور سے کیا کہا؟ میں کلمہ ولمہ نہیں پڑھتا، اور دوسرے کے لمحے میں اس کی جان نکل گئی۔ گویا کہ کفر پر ایمان چھوڑ کے اس کا انتقال ہوا۔ اب لوگ پریشان کہ یار اچھا خاصا انسان تھا، سمجھدار لگتا تھا، اور یہ ایمان کے بغیر چلا گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان معمولی چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، لیکن یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ خیر کفن دفن ہو گیا، سب معاملات پورے ہو گئے۔ اس کے گھر جا کر ذمہ دار لوگوں نے معلومات نکالنے کی کوشش کی کہ بھائی کوئی خاص عمل، کوئی خاص گناہ، کوئی خاص وجہ، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان کی زندگی کی کوئی خاص بات بتائیے۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا تو ان کی اہلیہ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے شوہر اور میاں تھے یہ ناپاک رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ غسل نہیں کرتے تھے۔ اپنی عورت کے ساتھ سوئے، غسل لازم ہو گیا، غسل نہیں کرتے تھے، ناپاک رہتے تھے۔ اور غسل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نہا لیجئے، پاک ہو جائیے، تو کہتے تھے کہ یہ خامخواہ ہماری شریعت میں غسل لازم کر دیا ہے، اگلی شریعت میں تو یہ سب نہیں تھا، اگلی شریعت میں تو غسل لازم نہیں تھا، یہ ہماری شریعت میں خامخواہ لازم کر دیا ہے۔ فرمایا اس زمانے کے اللہ والوں نے کہ اس کے اس بول میں کہ غسل جیسے طہارت اور پاکی جیسے عمل کو اس نے بوجھ سمجھا اپنے لیے، اور کون سا گناہ کیا؟ ناپاک رہنا، ناپاک رہنے کا گناہ، ناپاک رہتا تھا وہ بندہ۔ فرمایا اس عمل کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو۔ تو عزیز دوستو، محرم کے مہینے ہر سال آتے ہیں، ہر سال آپ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، اللہ قبول فرمائے، اور اس طریقے سے اس سے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہمیت گناہ کو چھوڑنے کی ہے۔ گناہ کو چھوڑیے، گناہ چھوڑے گا تو وہ انسان اللہ والا بنے گا، ورنہ آپ نفل روزے رکھتے جائیے، راتوں کو قیام کرتے جائیے، بیداری کرتے جائیے، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہی ہے، تو میرے دوستو 70 سال 80 سال گزر جاتے ہیں انسان کی زندگی کے، لیکن وہ بندہ صحیح راستے پر نہیں۔ سوچئے نا، ہم اپنی زندگی کو سوچیں، کتنے رمضان ہم نے گزار لیے اپنی زندگی میں، جتنے سال کے ہم ہو گئے ہیں اس کے شروع کے 15 سال نکال کے بالغ ہونے کے بعد سے ہر سال روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اعمال کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ جہاں کے وہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ جتنے عمل کر کر کے ہم کماتے ہیں وہ سب گناہوں کے ذریعے سے کھو دیتے ہیں، گناہوں کے ذریعے سے کھو دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا مراقبہ کرتا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، اللہ کے دھیان میں بیٹھتا ہے،
فرمایا ایک مرتبہ کی بے نگاہی، بد نگاہی، ایک مرتبہ کی بد نگاہی، کسی نامحرم کو دیکھنا، اپنی نگاہوں کو ناپاک کرنا، یہ انسان کے 100 سال کے بڑھاپے کو ضائع کرتا ہے. یعنی آدمی اوپر سے دڑام سے نیچے آ جاتا ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ کا اثر ہے. اس لیے آج کی بات میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہ محرم کا مہینہ بھی آتا ہے، یہ خصوصاً قابل احترام مہینہ ہے. اسی لیے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ یہ جو 4 مہینے خاص کرتے ہیں، ویسے تو 12 مہینے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پوری زندگی ہی بچنا ہے، پورا سال بچنا ہے، لیکن خاص کر کے یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں بالکل گناہ کے قریب بھی مت جانا، ورنہ ڈبل گناہ ہو جائے گا. حالانکہ گناہ کا معاملہ کیسا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہے کم سے کم، اور جتنا اللہ بڑھانا چاہے بڑھا دیتے ہیں. گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نیکی کرے گا تو 10 گناہ اور گناہ کرے گا تو 1 ہی. لیکن ان مہینوں میں اگر گناہ کیا تو میں نے آپ کو شروع میں مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ ایسا ہے جیسا مسجد میں گالی بولنا، گالی کا بھی گناہ اور اس مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی کا بھی گناہ، ڈبل گناہ. اگر ان مہینے میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو ایسی صورت میں ایک تو جو گناہ کیا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور ایک اس مہینے کی ہم نے جو بے حرمتی کی وہ ایک دوسرا گناہ، ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب رہا مسئلہ کہ ان مہینوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. مدینہ میں یہودی بہت تھے، 75% سے بھی زیادہ یہودی تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کس چیز کے لیے رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. تو اس کی خوشی میں اور بطور شکریہ کے ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے بہت گہرا ربط ہے، کیونکہ ہم جب تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. میں نبی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر اسی سلسلے کے ایک فرد ہیں، لہذا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات عطا فرمائی تھی اس کے شکریہ کے طور پر اس دن میں کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اعلان کروایا مدینہ اور اس کے اڑوس پڑوس کی بستیوں میں کہ جس نے صبح سے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو اس کو چاہیے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لے اور روزہ پورا کر لے. اور جس نے کھا پی لیا ہو فَلْيُمْسِكْ يَوْمَهُ، اس کو چاہیے کہ بقیہ دن کھانے پینے سے رکا رہے. حالانکہ اس کا روزہ تو چھوٹ گیا ہے، کھا چکا ہے، وہ ناشتہ کر چکا ہے، لیکن مشابہت اختیار کرنے کا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی فضیلت بیان کر کے اور تاکید کر کے رکھنے کا عادی بنایا. اور اخیر عمر تک آپ علیہ السلام نے ایک ہی روزہ رکھا، 10 محرم. لیکن جب آخری سال ہوا اور محرم عاشورہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا خیال ہوا کہ ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں. دیکھیے شریعت نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کتنی ممانعت فرمائی کہ عبادت میں مشابہت ہو رہی تھی وہاں بھی منع کر دیا. اس میں مشابہت ہو رہی تھی عبادت میں، روزہ رکھنا یہ تو کوئی گناہ نہیں تھا. وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یہ بھی روزہ رکھتے تھے، ایک رکھتے تھے یہ بھی ایک رکھتے تھے، تو ایک جیسی مشابہت ہو گئی، ایک جیسا عمل ہو گیا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کے روزے رکھوں. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 کے روزے رکھوں گا. لیکن اگلے سال آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے
اور آپ علیہ السلام کی زندگی باقی نہ رہی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے آپ نے خود جو ہے 9 اور 10 کا روزہ تو نہیں رکھا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے تاکید کی اور فرمایا صوموا التاسع والعاشر، فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور ایک روزہ بڑھا کر کے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت مشابہت سے منع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے چال چلن، رہن سہن اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی جو ہے غیروں کی مشابہت نہیں آنی چاہیے۔ یہاں روزے میں فقط مشابہت ہو رہی تھی، عبادت کے معاملے میں اس سے بھی منع کیا گیا اور تاکید کی گئی کہ بھائی ایک روزہ اور بڑھا دیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے، یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، کمزور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کام کا زیادہ رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک روزہ رکھنے کا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، لہذا ایک روزہ رکھے گا اس کو بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ایک روزے کی فضیلت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس محرم کے خصوصاً عاشورہ کے دن کی ایک فضیلت بعض ضعیف روایتوں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ماتحت یعنی آپ کے ہاتھ کے نیچے، اگر آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جو نوکر کام کرتے ہیں، ملازم کام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جائیں گے، آپ کے ڈرائیور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، آپ کے بال بچے بھی اس میں شامل ہیں، آپ کے گھر پہ صاف صفائی کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے عورتیں آتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، عاشورے کے دن جو بندہ اپنے ماتحتوں کے لیے وسعت کر دے، یعنی اپنا ہاتھ کھول دے، روزانہ اگر 100 روپے دیتا ہے اپنے ملازم کو، اس دن 200-300 دے دے، ڈرائیور کو کچھ جو ہے ہدیہ دے دے، مہینے کی تنخواہ کے علاوہ عاشورے کے دن 500 روپے کا نوٹ زائد دے دے، اپنے ملازموں کو خوش کر دے، اپنے گھر میں خدمت کرنے والی خاتون کو خوش کر دے، اور خصوصاً اپنے گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو خوش کر دے، ان کے لیے وسعت کر دے کھانے پینے کے اعتبار سے اور وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بقیہ سال وسعت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی کر دیتے ہیں، روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو اس دن اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے وسیع کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے، اس کے لیے دوسرے سے مانگ کے لانا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے، آپ روزانہ جتنا کماتے ہیں، جتنے آئٹم آپ کے دسترخوان پر رہتے ہیں اس میں ایک بڑھا دیجیے بس۔ اگر آپ روزانہ روٹی اور سالن کھاتے ہیں شام میں، تو اس دن کچھ سیب بھی لے آئیے، ہو گیا، وسعت ہو گئی۔ اس کے لیے نان پلیا پکوانا کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، اپنی طاقت کے حساب سے۔ ہاں ورنہ آدمی جو ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہیں سے قرضہ اٹھا کے لایا 1000 روپے، یہ تو اور بوجھ بن جائے گا اس کے سر۔ تو ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے وسعت کرنے کا آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ عاشورے کے دن اپنی اہلیہ کو کچھ گفٹ دے، سرپرائز دے۔ ہاں آج کل ہم ان چیزوں سے بہت غافل ہیں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، یہ تو دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ شریعت نے اپنے اہل و عیال کے حقوق دیے ہیں۔ آج کل معاملہ کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے بڑی دعوت کرتا ہے، دوستوں کی دعوت کرتا ہے، مدرسے کو کھلاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، اور گھر میں اپنا روب ڈالتا ہے۔ گھر میں کیا کرتا ہے، روب ڈالتا ہے، دبا کے رکھتا ہے، منسٹر بن جاتا ہے گھر میں آ کر۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ علیہ السلام گھر میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، حالانکہ آپ پیغمبر تھے۔ آپ کیا تھے، پیغمبر تھے، اور آخری پیغمبر، سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ اس کے باوجود گھر میں جب جاتے تھے تو ایک عام انسان کی طرح، گھر میں جھاڑو دینا ہوتا وہ بھی دے دیتے تھے، اور کچھ ضرورت پڑتی بکری کا دودھ نکالنا ہے وہ بھی نکال دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر سوئی ہوتی تھی سونے دیتے تھے، آپ کام کر لیتے تھے۔
ان کی نیند خراب نہیں کرتے تھے اور ہم اپنی نیند خراب نہیں ہونے دیتے. اور آدھی رات کو اٹھائیں گے چائے بنا کے, آدھی رات کو جاگ کے آیا ہے, یا بیچاری دن بھر کام کر کے سوئی ہوئی ہے, تھکی ہوئی ہے, صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, مدرسے بھیجنا ہے, اور آدھی رات کو آ کر کیا بولے گا, چائے بنا. میرے دوستو یہ بد اخلاقی ہے, یہ بد اخلاقی ہے, یہ خاندانوں کو اجاڑنے والی چیز ہے. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن اپنی وائف کو, اپنی گھر والی کو کچھ گفٹ دینا بھی سنت ہے, اس لیے کچھ سرپرائز رکھنا چاہیے پرسوں کے دن کے لیے. پہلے سے نہیں بولنا ہے, اچانک دے دینا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے, اور جب خوش ہوگی تو اس کے دل سے دعا لگے گی آپ کو, وہ دعا آپ کا سال بھر کا کام چلا دے گی, آپ کو زیادہ محنت کرنے کی کاروبار میں ضرورت نہیں پڑے. میرے دوستو یہ کرنے کے کام ہے. تو آج کی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا, سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچنا. یہ جو آپ لوگ یہاں رات میں بہت سے حضرات جیسا بتایا گیا کہ رات میں بیدار رہتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, اگر عبادات کرتے ہیں تو اچھا ہے. اگر بات چیت کرتے ہیں اور دنیاوی باتوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ یہی سو جائیے, آرام کر لیجیے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے مشائخ جاتے تھے, سہارنپور, پورے ہندوستان کے شیخ الحدیث وہاں جمع ہوتے تھے. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا تھا تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تاکید ہوتی تھی کہ بھائی یا تو عبادت کرو یا سو جاؤ, فارغ نہیں بیٹھنا ہے, اعتکاف میں فارغ نہیں بیٹھنا, یا تو کچھ کام کرنا, نماز پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, معمولات. اگر فرصت ہو گئی ہے سو جاؤ, اس لیے کہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن اگر فارغ بیٹھو گے تو کچھ بات نکلے گی, تھوڑی دیر دین کی بات کرو گے, تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات کرو گے, لیکن ہوتے 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 فنا فنا پہ چلے جاؤ گے, اور ساری نیکیاں کیا ہو جائے گی, برباد, ختم ہو گئی بات. آپ کل روزہ رکھیں گے اور پرسوں رات میں اگر آپ نے غیبتیں کر لی, کل آنے والی رات میں مولانا کا بیان سنا اور بیان سننے کے بعد غیبت میں لگ گئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ بیان کی جو نیکی ملی تھی وہ بھی, دن پر جو بھوکے رہے وہ بھی سب دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا جس کی غیبت کی تھی آپ نے. تو اس کو تو بیٹھے بیٹھے نفع ہو رہا ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے, اور آپ محنت کر کر کے دوسرے کی جھولی میں ڈال رہے ہیں, ادھر سے کما رہے اس کو دے رہے, ادھر سے کما رہے اس کو دے رہے. ایسا کوئی کرتا ہے اپنے دنیاوی معاملات میں کہ کما کے دوسروں کو دے دے رہے؟ نہیں, اپنے پاس بیلنس رکھتا ہے, جمع رکھتا ہے, حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو حفاظت کرنا ہے, بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے, گناہ سے بچنا. تو آج کی بات کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, گناہ سے بچنا. نوافل, مستحبات یہ بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنا فرض ہے. کیسا ہے؟ فرض. اور گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, لہذا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. دوسرا کام یہ بتایا گیا کہ ان دنوں کی فضیلت آئی ہے روزہ رکھنے کی, لہذا ہو سکے تو روزہ رکھے, نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا بہتر ہے نہ کرنے کے مقابلے میں. اس کا مطلب اگر کوئی نہیں کر سکا, بیچارہ مزدور ہے, اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے دن بھر اور اس نے نہیں رکھا روزہ, کوئی حرج نہیں. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تم نے محرم کا روزہ نہیں رکھا, کیا ضرورت تھی, ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آدمی آزاد ہے. فرائض کا معاملہ الگ ہے, نفل کا معاملہ الگ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم وسعت کر سکتے ہیں اپنے ماتحتوں پر تو کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہے اور اس پر فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وسعت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے, ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے, ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے, ادارہ رہے برے انسان.